غزہ میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی اجتماعی نسل کشی میں بھارت کے ملوث ہونے کے حوالے سے ایک اور گواہی آ گئی ہے۔ یاد رہے کہ وحشیانہ بمباری کے ذریعے فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسرائیل کو گولہ بارود اور میزائل سپلائی کرنے کے حوالے سے مارک وارڈ نے بھارت کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر دنیا کے سامنے بے نقاب کیا تھا۔ اب سابق اسرائیلی سفیر نے یہ راز فاش کیا ہے کہ غزہ میں جنگی جرائم کے لیے بھارتی گولہ بارود کی بڑے پیمانے پر سپلائی کی وجہ یہ ہے کہ وہ کارگل جنگ کے دوران اسرائیلی اسلحے کی بڑے پیمانے پر فراہمی کے احسان کا بدلہ چکا رہا ہے۔ نئی دہلی میں طویل عرصے تک تعینات رہنے والے اسرائیلی سفیر ڈینیل کیریمون نے ایک اسرائیلی نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ 1999 کی کارگل جنگ میں اسرائیلی تعاون کے بدلے اب بھارت غزہ جنگ کے لیے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ اپنے انٹرویو میں سابق اسرائیلی سفیر نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک تھا جنہوں نے پاکستان کے خلاف کارگل جنگ کے دوران بھارت کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ 2014 سے 2018 کے دوران بھارت میں اسرائیلی سفیر کے طور پر کام کرنے والے ڈینیل کارمون نے کہا ہے کہ بھارتیوں کی جانب سے ہمیشہ یاد دلایا جاتا تھا کہ اسرائیل کارگل جنگ کے دوران ہمارے ساتھ تھا۔ بھارتی کبھی اس بات کو بھول نہیں سکتے اور اب وہ ممکنہ طور پر احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ سابق اسرائیلی سفیر کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب مختلف رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت کی جانب سے غزہ جنگ کے لیے ڈرونز اور گولہ بارود اسرائیل کو سپلائی کیا گیا ہے۔ فروری 2024 میں میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا تھا کہ بھارت کی جانب سے اسرائیل کو 20 جدید ترین ہیرمیس 900 ڈرونز فراہم کیے گئے تھے۔ یہ ڈرونز حیدرآباد دکن کی فیکٹری میں تیار کیے گئے اور یہ اسلحہ ساز فیکٹری اسرائیل کی ہی مدد سے قائم کی گئی تھی۔ پچھلے ماہ مئی میں اسپین نے ایک مال بردار بحری جہاز کو بھارت سے اسرائیل جاتے ہوئے اپنی بندرگاہ استعمال کرنے سے روکا تھا۔ اس بحری جہاز میں 27 ٹن گولہ بارود اور میزائلوں کی سپلائی موجود تھی جو اسرائیل جا رہی تھی۔ بھارتی حکومت نے دنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہونے والی ان رپورٹس کی تصدیق یا تردید نہیں کی تھی اور اب سابق اسرائیلی سفیر کے بیان پر بھی کوئی رد عمل جاری نہیں کیا گیا اور پراسرار خاموشی اختیار کر لی ہے۔ M2M اردو، جڑے رہیں ملٹ ٹو ملٹ۔